السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا جاؤ، تیار ہو جاؤ، تمہیں شاپنگ پر جانا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں فہد اور امل آ جائیں گے تمہیں لینے۔ نسرین بیگم منہا کو ہلاتے ہوئے بولی جو بے وقت سو رہی تھی۔ مما میں نے نہیں جانا، وہ منہ تکیے میں چھپاتے ہوئے بولی۔ منہا کیوں تنگ کر رہی ہو، 2 دن بعد تمہاری شادی ہے بیٹا۔ منہا نے فوراً آنکھیں کھولی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ 1 ہفتہ بھی گزر گیا تھا۔ وہ اس گھر میں صرف 2 دن کی مہمان تھی، پھر اسے اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنی تھی جس سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ اسے اس کی شکل اور اس کی موجودگی سے وہ اسے 1 منٹ بھی مشکل سے برداشت کرتی تھی۔ اوف کیا ہوگا میرا، وہ دل میں بولی۔ منہا کیا سوچ رہی ہو نا بیٹا، وہ اسے ہلاتی ہوئی بولی۔ اف اللہ، اوکے، وہ منہ بناتی ہوئی کپڑے لے کر باتھ روم گھس گئی۔ السلام علیکم آنٹی، فہد اور امل نے نسرین کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا۔ السلام علیکم آنٹی، نادیہ اور ریان نے بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھیں آپ لوگ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آنٹی جلدی سے بھابھی کو بلا دیں۔ نادیہ کی بات پر ریان نے اسے گھورا۔ ہاں وہ بس آ رہی ہے۔ منہا جلدی آؤ بیٹا، انہوں نے آواز دی۔ آئی مما، منہا نے بھاگتے ہوئے آواز دی۔ وہ کچن کی جانب چلی گئی۔ ارے آنٹی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، فہد ان کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے دیکھ کر بولا۔ ارے کچھ کھاؤ پھر جانا، وہ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے کچھ اسنیکس اور کولڈ ڈرنک رکھتے ہوئے بولی۔ اتنے میں منہا بھی آ گئی۔ السلام علیکم فہد بھائی، اور امل آپ بھی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، امل پیار سے بولی۔ جی، وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ریان خاموشی سے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھا تھا۔ ارے ریان کچھ کھاؤ نا، نسرین ریان کو دیکھتے ہوئے بولی جو بس چپ چاپ بیٹھا تھا۔ نہیں نہیں آنٹی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ارے بیٹا ایسے کیسے، کچھ کھاؤ۔ منہا بیٹا سب کو نکال کے دو نا۔ منہا جو گم سم بیٹھی تھی ان کی بات سے ہوش میں آئی۔ جی جی کیا، وہ نہ سمجھی سے بولی۔ ارے بیٹا سب کو اسنیکس دو نا نکال کے۔ جی مما، وہ کھڑی ہو کر ٹیبل کے قریب آ کر نکالنے لگی۔ ریان منہا کی طرف دیکھنے سے بالکل گریز کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنی اس دن والی حرکت سے پریشان تھا جب منہا نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ منہا نے فرائز اور سینڈوچ کی 4 پلیٹس بنائی اور کیچپ سائیڈ میں ڈال کر 2 پلیٹس اٹھائی۔ تھینکس بھابھی، نادیہ اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کا بار بار بھابھی کہنا ریان کو سلگا رہا تھا۔ تھینک یو منہا، امل بولی۔ منہا نے پھر دوسری 2 پلیٹ لی اور فہد اور ریان کی طرف بڑھی۔ تھینکس، فہد بولا۔ منہا نے ریان کی طرف پلیٹ بڑھائی۔ تھینکس، پر مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ منہا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا جو نیوی بلیو پینٹ اور بلیک شرٹ اور اس پر بلیو بلیک جیکٹ پہنے دوسری طرف منہ کیے بیٹھا تھا۔ منہا نے زبردستی اس کے ہاتھ میں پکڑائی تو ریان نے اس کی طرف نظر اٹھا کے اس کی سبز آنکھوں میں جھانکا جو منہ بسورتے ہوئے اسے گھور رہی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، وہ آہستہ سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا جو صرف منہا کے کان تک آواز پہنچی تھی۔ منہا اس کی اکڑ پر سلگی اور ٹیبل پر سے کولڈ ڈرنک اٹھا کر اس کی طرف بڑھی۔ منہا نے جھک کے اس کی طرف بڑھائی تو ریان نے ایک بار پھر اسے گھورا۔ مجھے تمہاری خوش آمد کا کوئی شوق نہیں ہے سمجھے، میں صرف ماما کے کہنے پر دے رہی تھی، اس لیے زیادہ ایکشن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دھیرے سے بول کے کھڑی ہوئی۔ ریان اور منہا ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ریان اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ منہا اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی جیسے اس کا غصہ انجوائے کر رہی ہو اور واپس وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ ریان اور وہ ایک دوسرے کو تھوڑے ٹائم بعد گھور رہے تھے۔ ریان اس پر سلگتی ہوئی نظر مار کر کھا رہا تھا۔ چلیے، فہد کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ جی، ریان بولا تو سب ایک ایک کر کے کھڑے ہوئے۔ اچھا آنٹی، امل، نادیہ، نسرین بیگم سے بول کر منہا کو لے کر فہد اور ریان کے پیچھے چل دی۔
پورے راستے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا۔ مال پہنچ کر فاد ریان اور منہا عمل نادیہ الگ الگ سمت چل دیے اور شاپنگ کے بعد منہا کو گھر چھوڑ کر گھر کی طرف بڑھ گئے۔ مشک جو بیڈ پر لیٹی ہوئی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچوں میں گم تھی۔ اس دن کے بعد اس نے ریان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیا جواب دے۔ میں ریان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے اس پر بھروسہ کرنا ہی ہوگا اور کچھ ٹائم تک برداشت بھی کرنا ہوگا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوچ رہی تھی، پر کیا میں اسے کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکوں گی جس کا نام بھی کسی لڑکی کی زبان پر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا؟ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سوچنے لگی، پر میں اسے کھو بھی نہیں سکتی۔ بچپن سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہوں اسے، اس کے بغیر رہنا تصور بھی نہیں کر سکتی میں۔ ریان کو تو 2.5 سال پہلے ہی پیار ہوا مجھ سے، پر میرے دل میں تو وہ بچپن سے ہی رہتا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں اس کا انتظار تو کر سکتی ہوں، پر اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گی، وہ جنونی سے انداز میں بولی۔ فیصلہ تو وہ کر چکی تھی اسے کیا کرنا ہے، اور کل ریان سے بھی ملنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مشک نے اب تک اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ اس کی کال پک کر رہی تھی۔ ریان کی نظریں منگنی میں بھی اسے ڈھونڈ رہی تھی، پر وہ نہیں آئی تھی۔ ریان بیڈ پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں مشک نے کیا فیصلہ کیا ہوگا، مانے گی یا نہیں۔ ریان اپنے ماتھے پر سے آئے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تو اس کا دھیان انگوٹھی کی طرف گیا جو اس کی منگنی کی تھی، تو وہ اپنے ہاتھ کو اپنے سامنے کر کے انگوٹھی دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیا لکھا ہے نصیب میں، قسمت مجھے اس موڑ پر لے آئے گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی۔ وہ انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے کان سے لگایا۔ ہیلو مشک، وہ سیدھا ہوتا ہوا بولا۔ مجھے ملنا ہے تم سے، وہ صرف اتنا بولی۔ ہاں میں آتا ہوں، وہ خوشی خوشی کھڑا ہوا۔ اوکے جی، ایس کیفے آ جاؤ۔ وہ فون کاٹ گئی۔ ریان خوشی سے کار کی چابیاں اور موبائل لیتا روم سے باہر نکل گیا۔ مشک کیسی ہو؟ وہ چیئر پر بیٹھتا ہوا اس کے بجھے بجھے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ بہت خوش ہوں، بہت مزے میں ہوں، میری محبت کی کہیں اور شادی ہو رہی ہے، اس لیے وہ تلخیوں سے مسکرا رہی تھی۔ ریان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مشک، میں تمہارا تھا اور تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا، بس تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا اور میرا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ اس کی نظروں میں جھانکتا ہوا بولا، میں کروں گی تمہارا انتظار۔ اس کی بات پر ریان کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ آئی۔ ہاں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ تھینکس مشک، وہ اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا بولا۔ کل تمہاری شادی ہے، وہ اس کی نظروں میں جھانکتی ہوئی بولی۔ ہاں، وہ دھیرے سے بولا، کل میں کینیڈا جا رہی ہوں۔ اس کی بات پر ریان نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ نہیں مشک، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں کچھ مہینے کینیڈا میں رہوں گی اور اس بیچ ہم کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ اس کی بات پر ریان ساکت سا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اور جب میں واپس آؤں تو تم یہ شادی والے چیپٹر سے مجھے آزاد ملو۔ اوکے، وہ اسے دھمکی والے انداز میں بولی، پر اتنا دور کیوں جا رہی ہو تم مجھ سے اور مجھے چھوڑ کر؟ کیونکہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، وہ غصے سے بولی۔ پر مشک، بس ریان، جو میں نے بولا وہ یاد رکھنا، وہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر بولی اللہ حافظ، اور کچھ سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور واپس آ گئی۔ ریان کچھ دیر تو یوں ہی گم سم بیٹھا رہا۔
پھر گھر آ گیا۔ وہ رات اس کی جاگتے ہوئے گزری۔ اگلی صبح اس کی ویڈیو کال آئی جس پر مشک نے اسے بتایا کہ کچھ دیر میں ہی اس کی فلائٹ ہے، اور ان دونوں نے کچھ دیر ایک دوسرے سے بات کی اور مشک نم آنکھوں سے روانہ ہو گئی۔ ریان کچھ دیر یوں ہی لیٹا رہا، پھر فریش ہونے چلا گیا اور نیچے ناشتے کے لیے آیا تو سب موجود تھے۔ ناشتے کے بعد سب کاموں میں لگ گئے کیونکہ آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ دوستو، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ناول آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ ناول بہت ہی انٹرسٹ ہے اور انسان کی زندگی کو بدل دینے والی ہے، کیونکہ اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بعض دفعہ انسان سوچتا کچھ اور ہے، اپنے خوابوں میں کچھ اور سجاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اگر آپ اور مجھ پر ایسا وقت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی سچویشن میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ تو دوستو، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز